بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری نومبر 2019 کی منتھلی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو دو ویڈیوز ہم نے نومبر، دسمبر اور جنوری کی ہیپننگز کی بنائی ہیں، جس میں ہم نے سورج گرہن کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں ہم نے آنے والے معاملات کو ڈسکس کیا ہے، اور پھر دوسری ویڈیو میں اس کی ریمیڈیز کو بیان کیا ہے، ان ویڈیوز کو لازمی دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایک سیکوینس میں جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایک خاص سیکوینس میں ہوا کرتی ہیں۔ ہم ویکلی پریڈکشنز میں، منتھلی پریڈکشنز میں یا ایئرلی اینول پریڈکشنز میں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ ایک خاص سیکوینس کے تحت چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سیکوینس پہ رکھا ہے۔ ایلیمنٹری اسٹرالوجی جو ہے، ارتھ، وینڈ، فائر، واٹر، یہ چار ایلیمنٹس جس سے کائنات کا وجود بنایا ہے اللہ نے، جو چاروں کی چاروں انسان کے اندر موجود ہیں، ان ایلیمنٹس کو کے سیکوینسز کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ واٹر سائن کے جو سٹارز ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک ساتھ موو کرتے ہیں، فائر سائن کے تقریباً ایک ساتھ موو کرتے ہیں، ان کے اندر سملر، تقریباً سملر، بالکل سملر تو نہیں لیکن تقریباً سملر حالات بھی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت چونکہ رائز ہے اور اسی طرح نیگیٹیوٹی بھی ہے واٹر اور جو ہے ایئر سائنس کے اوپر، اسی طرح واٹر اور فائر سائن کے اوپر اس وقت جو ہے یہ سچویشن بنی ہوئی ہیں، اور ارتھ اور ایئر سائن جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور خاص طور پہ ہم نے جو بات کی تھی کہ 26 اگست کو جو گرہن لگے گا اس کے اثرات ہوں گے اور 7 پلینٹس کے اوپر، وہ پوری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ ہم نومبر میں آپ کو کیا کہنے جا رہے ہیں، what you have to do۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 5ویں سٹار لیو کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ بڑا ہی اچھا ٹائم آ گیا ہے، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز بہت بہتر ہو رہی ہیں، ان کا جو ہے وہ اپنا جو اثر رسوخ ہے وہ بہت بہتر بڑھ رہا ہے، ان کی چیزیں کافی بہتر ہو رہی ہیں، روحانی طور پہ یہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے جیسے ہم نے بار بار اس ویڈیو کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اس میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ کو جو انرجی اس وقت مل رہی ہے نومبر 2019 میں، اس انرجی کو آپ نے کیری فارورڈ کرنا ہے دسمبر 2019 میں۔ گو کہ جب ہم دسمبر کی منتھلی پریڈکشنز کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو مزید نریٹ کر دیں گے، لیکن آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ بالکل ویسی سچویشن ہے کہ جیسے قحط آنے سے پہلے اگر خوشحالی آتی ہے تو اس خوشحالی میں آپ نے اپنی چیزوں کو پس انداز کر لینا ہے تاکہ رینی ڈیز جب آئیں تو آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس وقت پائسز کے سیاسی لوگ، سماجی لوگ اور وہ لوگ جو لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، یعنی HRM سے ریلیٹڈ، پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ یا ججز سے ریلیٹڈ، جو بھی لوگ ہیں قانون سے جو لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، خواہ وہ مصالحتی ثالثی کونسل ہو، گاؤں کی پنچایت ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس سارے کے سارے نظام میں جو بھی لوگ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں ان کی عزت مقبولیت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ پرنٹنگ، پبلشنگ، ٹیچنگ، ٹریننگ، اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ امپورٹ، ایکسپورٹ اور جو ہے ٹریڈنگ، جتنے فزیکل ٹریڈنگ کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ اوورآل یہ ٹائم اپنے آپ کو فوکس کرنے کا۔ دوسری بات جو ہم آپ کو کئی مہینوں سے اور کئی ہفتوں سے بتا رہے تھے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک سحر انگیزی پیدا ہو رہی ہے، کچھ کرنے کی چاہت پیدا ہو رہی ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ عروج دے گی اور وہ وقت آ گیا ہے۔ دوسرا، ہم آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ سرمایہ کاری کے لیے، بزنس کے لیے، نئے بزنس وینچرز کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے، تو اب آپ کا جو ہے وہ اچھا وقت بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہوں گی۔ نئے بزنس وینچرز کے لیے اچھا ٹائم ہے،
بزنس ایکسپینشنز کے لیے اچھا ٹائم ہے. بزنس کو جو ہے وہ اس کی کوئی نئی برانچ کھولنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. اور اگر آپ اپنے بزنس کو ایک نئی جو ہے نیا بزنس وینچر بالکل زیرو سے اگر کوئی نیا بزنس وینچر بھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہائی ٹائم ہے. دیٹ ٹائم از اوور جس میں ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ابھی جانے کے امکان نہیں ہے. اب وہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. یعنی معیشت کے حوالوں سے یہ مہینہ بہت ہی اچھا ہوگا. ہاں ایسی صورت میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور لیکن آمدن چونکہ زیادہ ہے. اور سب سے بڑی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز ودیت کر دی گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے خرچ کرنا ہے. تو جب آپ لوگوں کے لیے خرچ کریں گے تو آپ کی چیزیں آٹو پے بہتر ہوتی جائیں گی. ناظرین صدقہ ہم نے جو پہلی 2 ویڈیوز ہیں جو نومبر دسمبر اور جنوری کی ہم نے بنائی اس میں 3 مہینوں کا علیحدہ صدقہ بتایا. اس کے علاوہ ہم ایئرلی پریڈکشنز کرتے ہیں تو ہم علیحدہ صدقہ بتاتے ہیں. جب ہم منتھلی پریڈکشنز کرتے ہیں تو ہم علیحدہ صدقہ بتاتے ہیں. اور جب ہم ویکلی پریڈکشنز کرتے ہیں تو ہر ویک کا علیحدہ علیحدہ صدقہ بتاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ نے لازمی دینا. جب دینا ہوتا ہے تو میں اس وقت ایمفسس کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت صدقہ دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں دے سکتے کیونکہ کچھ ہمیں میسیجز بھی موصول ہوئے, کچھ ہمارے جو ہے وہ ویورز نے ہمیں یہ کہا بھی کہ جی آپ ویکلی کا صدقہ نہ بتایا کریں کیونکہ وہ پھر نہیں دیا جاتا, تو آپ نہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر دے سکتے ہیں, جو لوگ دینا چاہتے ہیں, جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کے راستے میں بھلائی کرنے کی یا ان کو فائنینسز بھی دی ہیں, وہ ضرور کر لیں. جو نہیں کر سکتے وہ نہ کریں. صدقہ ہر ایک چیز کا ہر ایک سچویشن کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے, وہ علیحدہ ہے. منتھلی کا جو صدقہ ہے وہ ان کا اس مہینے میں گوشت کا صدقہ بنے گا. گوشت, کوئی ایسا گوشت جو بھی مطلب آپ دینا چاہیں, لیکن صرف ایک چیز کی احتیاط کر لیے کہ وہ گوشت جس میں ہڈی موجود ہو. مکمل گوشت یعنی وہ دیجیے گا. قیمہ یا کوئی ایسا گوشت جو ہے وہ نہ دیجیے گا. بے شک تھوڑا سا دے دیں, کسی کو پکا کے دے دیں, کوئی کھا لے, کسی کی بھوک مٹ جائے, اور بس. زیادہ یا کم سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اتنے کلو دینا ہے, اتنے من دینا ہے, اتنے مرتبہ دینا ہے. نو, اللہ آپ کا خلوص سے نیت دیکھتا ہے. خلوص سے نیت سے اللہ کی مخلوق کی بھلائی ذہن میں رکھتے ہوئے دے دیں. صدقہ آپ کے اور اللہ کے درمیان نیت کا نام ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مخلوق کی محبت کی خاطر پیش کر دیں. اور ساتات کو چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینا منع فرمایا ہوا ہے, اس لیے ان کو مت دیں. باقی انجوائے کریں اور انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ آپ کے اوپر کرم کیا کرتا ہے. ہاں, جب ہم بات کریں ان کے رومانس کے معاملات کی یا فیملی افیئرس کی, تو سب سے بڑی بات ایک چیز, تو باقی میں جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ذرا 1 سیکنڈ کے بعد کرتے ہیں. پہلے ہم آپ کو یہی بات کہہ رہے تھے, پچھلے 2 مہینوں سے یہ بات کہہ رہے تھے اور پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ شادیوں کے لیے, ارینج میرج, لو میرجز کے لیے ٹائم اچھا نہیں ہے, رشتے طے کرنے کے لیے ٹائم اچھا نہیں ہے. اب ٹائم اچھا آ گیا ہے, اب رشتے کر لیں, اب اپنی شادیاں کریں. اب حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں, اللہ نے کرم نوازی کر دی ہے. کیونکہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیا چاند طلوع ہو رہا ہے اور نیا چاند ہیپننگز لے کے آیا کرتا ہے. سوائے جو ہے وہ اس پچھلے 2 مہینوں میں وہ پرابلمز تھیں کیونکہ وہ محرم اور سفر کے مہینے جو ہیں اس میں دباؤ بھی ہوتا ہے. خیر سائنٹیفکلی بھی جو زوڈیک کاؤنسل ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم چل رہی تھی. اور اب جو یہ نیا چاند جو ہے یہ طلوع ہوا ہے, یہ خاص طور پہ نومبر کے بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ یہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. اور اس مہینے میں جو نیا چاند طلوع ہو رہا ہے وہ بھی ربیع الاول کا ہے جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. تو یہ مہینہ ویسے ہی پازیٹیوٹی کا بن گیا اور اسی وجہ سے شادیاں, رشتے, نئی وینچرز, حتیٰ کہ دوسری شادیاں بھی جو ہیں اس میں کامیابیاں اور اچھے جو ہے وہ حالات ہونے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ سوچ پازیٹیو ہو رہی ہے جس کی وجہ سے
وہ جو ایک دباؤ بنا ہوا تھا جو مطلب بڑی تیزی سے ختم ہوا پھر تیزی سے بڑھتا رہا، اب اس مہینے میں شاید وہ اتار چڑھاؤ کی طرف رہے، لیکن زیادہ تر اس میں کو جو ہے وہ سکون ہوگا، ملٹیپل ریلیشنز وغیرہ، کیونکہ اس مہینے میں خاصیت یہ ہے کہ وہ تمام ریلیشنز جس میں کوئی جسمانی فائدہ، مادی فائدہ یا نیگیٹو سوچ نہ ہوگی وہ انتہائی کامیاب ہوگا۔ لیکن ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ جب پازیٹیوٹی ہوتی ہے تو ہم آپ کو یہ بات بار بار کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب پازیٹیوٹی انہینس کرے گی تو نیگیٹیوٹی بھی انہینس کرے گی، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، دن کا رات کے ساتھ، خوشیوں کا غمیوں کے ساتھ، تنگ دستی کا خوشحالی کے ساتھ، زندگی کا موت کے ساتھ اللہ نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا جوڑا ازل سے موجود ہے، اس لیے جہاں پازیٹیوٹی کا انہینسمنٹ ہوگی وہاں پہ نیگیٹیوٹی بھی آئے گی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، ایسی سچویشن میں اگر کوئی نیگیٹو سچویشن کی طرف جاتا ہے، ملٹیپل ریلیشنز کی طرف جاتا ہے، کوئی بے روی کی طرف جاتا ہے، عیش پرستی کی طرف جاتا ہے، تو یقیناً اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا۔ صرف وہ ریلیشن جن میں مادی فائدے نہیں ہوں گے، جس میں جسمانی فائدے نہیں ہوں گے، وہ کامیاب رہیں گے۔ یہ مطلب شاید اس سے زیادہ کلیئر کٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جیم آف دا منتھ، جیم آف دا منتھ لیوز کے لیے جو اس وقت سب سے زیادہ سپورٹو ہو رہا ہے وہ ہے سٹار روبی۔ سٹار روبی یہ جو ہے وہ پہن لیں، یا پھر ریڈ ٹوپیز، سرخ پکھراج، یہ پہن لیں۔ یہ آپ کے لیے اس مہینے میں بہت ہی زیادہ سوٹیبل ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں ایگریشن بھی بن رہا ہے، تو یہ ایگریشن جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا جو ہے وہ باعث بنے گا۔ ہاں ایک اور چیز، کچھ لوگوں نے ٹائیگر سٹون بھی پہنا ہوتا ہے لیو کی مناسبت سے۔ جن لوگوں نے ٹائیگر سٹون پہنا ہوا ہے اس کو میں ان سب کو سجیسٹ کروں گا کہ اس مہینے میں ٹائیگر سٹون اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو اتار دیں، ورنہ وہ ایگریشن میں، غصے میں، جذباتیت میں زیادتی کا باعث ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی چیزیں الجھیں گی۔ ٹائیگر سٹون جو ہے وہ اس مہینے میں نومبر 2019 میں مت پہنیے، لیوز کے لیے دباؤ لا سکتا ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں، ہیلتھ کے معاملات بہت اچھے ہیں، تقریباً تمام ہی جو بیماریاں ہیں وہ کم ہونے کے چانسز ہیں، اور سب سے بڑا بیماریوں میں کمی کا جو کنجکشن بن رہی ہے وہ آپ کی نیوٹریشن اور ڈائٹ ہے۔ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھیں، اپنی واک وغیرہ کرنے کی کوشش کریں، کوئی تھوڑی موٹی چھوٹی موٹی کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی اگر کر سکتے ہو تو کر لیں، اینڈ دیٹس اٹ، یو ول فیل دیٹ کہ آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ اعصابی کمزوری ہو، ڈپریشن ہو، لیور سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوں، آپ کو کڈنی سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوں، آپ کو ڈائبٹیز ہو، شوگر سے مطلب ڈائبٹیز شوگر سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو، ہائپر گلیکسیمیا ہو، ہائپو گلیکسیمیا ہو، آپ کو بلڈ پریشر ہو، کولیسٹرول ہو، آپ کو سانس سے ریلیٹڈ، سائنس سے ریلیٹڈ، سانس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو، کوئی ایسا آپ کا کوئی جو ہے وہ پرابلم ہو جس کا تعلق آپ کی آنکھوں سے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یو ول فیل کہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں وہ لوگ جن کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہے، جن کو کوئی دباؤ چل رہا ہے، جن کو کوئی ایسا پرابلم، یا ایپیلیپسی، اللہ رحم کرے کسی کو ہے ایپیلیپسی کے مریضوں کو خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اور دوائی کے اوپر ضرور دھیان دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہیلتھ بہت اچھی رہے گی۔ ہم آپ کو چونکہ ناظرین ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ منتھلی پریڈکشن میں ہم خاص طور پہ آپ کو دو چیزوں سے ضرور آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کے سینسٹیو باڈی پارٹس آف دا منتھ، یعنی کون سی باڈی کے آپ کے پارٹس ایسے ہیں جو سینسٹیو ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ کو اللہ نہ کرے کبھی بیماری ہو ان سے ریلیٹڈ تو بڑھنے کے چانس ہے۔ دوسرا، ہم آپ کو ڈائٹ آف دا منتھ بھی بتاتے ہیں، اس لیے یہ منتھلی پریڈکشن کی ویڈیو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، اس کو ضرور دیکھا کریں۔ اور ویکلی تو پھر ہم چونکہ ویک کی سچویشنز کے مطابق بتا رہے ہوتے ہیں،
تو وہ ایک اس کا امپیکٹ علیحدہ ہے اور منتھلی کا امپیکٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو میں سینسٹیو باڈی پارٹس آف دا منتھ بتا دوں تو اس وقت سب سے زیادہ جو سینسٹیو ہے وہ آپ کا برین ہے یا آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. برین اور ریڑھ کی ہڈی یہ خاص طور پہ جو ہے وہ اس ہفتے میں اس مہینے میں سینسٹیو ہو سکتی ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہو تو ضرور احتیاط کر لیجئے, چھوٹی موٹی بھی ہو تو اس کو لیٹ اٹ گو مت کیجیے گا. اور کوئی ایسا کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے, صدقہ میں نے بتا دیا گوشت کا. لیکن اگر آپ کو کوئی لگے تو پھر ایک کام اور کر لیجئے. ویسے میں چونکہ مطلب اسپیسیفائی نہیں کرتا, کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ان جنرل بتا دوں, لیکن چونکہ 2-3 چیزیں مجھے نظر آئی ہیں کچھ کنجیکشن, تو اگر لگے تو پھر ایک کام کیجئے گا, جو بکرے کا جو سر ہوتا ہے جسے ہم سیری کہتے ہیں, ضائع نہیں کرنی. ایک بنی ہوئی سیری ہوتی ہے, وہ بھون کے انہوں نے بنائی ہوتی ہے پکانے کے لیے, وہ لے لیں, چھوٹی لے لیں بڑی لے لیں, کوئی ایک لے لیں صرف. وہ مہینے میں ایک جو ہے وہ خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کوئی بیماری ہے, نفسیاتی مسئلہ ہے, ایپیلیپسی ہے, وہ خاص طور پہ صرف ان کے لیے کہہ رہا ہوں. باقی لوگوں کو میں بتا چکا ہوں گوشت کوئی بھی لے لیں, اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے. صرف وہ لوگ وہ جو سری ہے وہ لے لیں, سارا ہے جو بکرے کا پورا ہڈیوں سمیت وہ سارا وہ لے لیں, اس کا گوشت بنوائیں. کچا کسی کو دے سکتے ہیں, کسی کو دے دیں, پکا کے کسی کو دے سکتے ہیں, کسی کو دے دیں, کوئی کھا لے. انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ آپ کی جو دباؤ ہے, آپ کی جو بیماری ہے وہ کم ہو رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور دماغ کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے. ڈائٹ آف دا منتھ اگر ہم بات کر لیں تو ڈائٹ آف دا منتھ جو ہے وہ اس مہینے میں خاص طور پہ آپ کو سب سے زیادہ جو سپورٹ کرے گا وہ دودھ ہے, اس کے علاوہ سبز الائچی ہے, اور اس کے علاوہ سینامن یعنی دار چینی ہے. اس کا استعمال آپ لازمی کریں. دار چینی کو اور سبز الائچی کو بے شک پاؤڈر بنا لیں, پاؤڈر کی شکل میں, اس کو کہیں رائتے وغیرہ میں دہی میں ڈال لیں, یا اس کو کوئی سالن کے اوپر ڈال لیں, یا اس کو ویسے یوز کر لیں, مطلب اس کو تھوڑا بہت کھا لیں, دیٹس اٹ. اور دودھ کو اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں. انشاءاللہ تعالی یو ول سی دیٹ کہ آپ کی ہیلتھ بہت بہتر ہو رہی ہے. سفر کی بات کر لیں تو سفر کے حوالے سے بھی ہم نے پہلے کہا تھا کہ کاروباری حوالے سے سفر اچھا نہیں ہے. سفر ٹھیک ہو گیا. سرمایہ کاری کے لیے سفر کریں, نئے وینچرز کے لیے سفر کریں, بزنس کی نئی برانچ کھولنے کے لیے سفر کریں, کوئی سفر کریں آپ جس کا تعلق آپ کے بزنس سے ہو, آپ کی نوکری سے ہو. نوکری ڈھونڈنے کے لیے سفر کریں, بالکل ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک. بزنس کے حوالے سے, نوکری کے حوالے سے سفر بہت کامیاب ہے. اس کے بعد امیگریشن کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, امیگریشن کے لیے ہائی ٹائم ہے. اسکالرشپ پہ کسی دوسرے ملک کی یونیورسٹی میں پڑھنے جانا چاہتے ہیں, کسی دوسرے ملک کے انسٹیٹیوٹ میں, دوسرے شہر کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے جانا چاہتے ہیں, ضرور جائیں, کامیاب ہوں گے. اس کے علاوہ ریلیجس ٹریول جو ہے اس کی کنجیکشنز بڑی مضبوط ہے. ریلیجس ٹریول یعنی مذہبی حوالوں سے اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں, زیارات پہ جانا چاہتے ہیں, عمرے پہ جانا چاہتے ہیں, آپ کو اللہ کی طرف سے اسباب بھی مہیا ہوں گے, آپ کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سپورٹ بھی ملے گی. اس کے علاوہ اگر آپ لیئر ٹرپ پلان کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ بہت اچھا ٹائم ہے لیئر ٹرپس کے لیے پلان کرنے کا, خاص طور پہ اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں. ویسے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ فیملی بانڈنگ بہت اچھی ہو رہی ہیں, حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی سفر آپ کے لیے اوور آل بہت زیادہ کامیاب ہونے کے چانسز ہیں. اسٹوڈنٹس کی بھی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے ترقی کے چانسز بہت سارے ہیں, خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق کسی بھی حوالے سے بزنس ایکسپینشن سے ہے, وہ HRM کے اسٹوڈنٹس ہوں, وہ پبلک مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہوں, وہ بزنس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہوں, وہ کاسٹ اینڈ اکاؤنٹ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہوں, CA سے ریلیٹڈ لوگ ہوں, ACCA سے ہوں, کاسٹ اینڈ فائنینس مارکیٹنگ سے کے لوگ ہوں, مارکیٹنگ کی اسٹڈیز ہو, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کی اسٹڈیز ہو, وہ بینکنگ اینڈ فائنینس کی اسٹڈیز ہو, ان کے لیے بہت ہی زیادہ کامیابی کا امکان بڑا روشن ہے. بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس, پرفارمنگ آرٹ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں
یا ہاسپٹیلٹی ہوٹل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ، ان کے لیے بھی کامیابی ہے۔ میڈیسن سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کے، کوئی ڈاکٹرز ہوں، فزیشینز ہوں، سرجنز ہوں، کسی بھی لیول پہ اسٹڈی کر رہے ہوں، خاص طور پہ ہائر لیول کی اسٹڈیز کر رہے ہوں، ایف سی پی ایس، ایف آر سی ایس وغیرہ کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہوں تو یا کرنا چاہتے ہوں تو یہ وقت بہت اچھا ہے۔ نومبر میں کامیابی انشاءاللہ تعالی یقینی ہوگی، حالات آپ کے کافی بہتر ہو جائیں گے اور مالک آپ پہ کرم نوازی ضرور کرے گا۔ صورت اس منتھ کی اگر ہم بات کر لیں تو اس منتھ میں سب سے زیادہ آپ کو صورت سورہ مزمل کرے گی۔ سورہ مزمل ڈیلی ایک مرتبہ تلاوت کر لیں، ہفتے میں ایک مرتبہ کر لیں، مہینے میں ایک مرتبہ کر لیں، یو ول فیل دیٹ کہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے۔ اور ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے یہ ٹائم بڑا اچھا آ گیا۔ ہاؤس وائفس جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر ضرور دھیان دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرف اللہ نے کرم نوازی کر دی، اور یہ وقت ہے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ سنکرونائز کرنے کا، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتی ہیں ضرور جوڑیں، اور پھر دیکھیں اللہ کے نور سے آپ کے اندر کتنی انرجی پیدا ہوتی ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے، اور کتنی زبردست بانڈنگ آپ کے گھر کی بنتی ہے کہ پھر آپ کے گھر کو کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از جس طرح ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اسی طرح اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ صرف اللہ کی کرم نوازی سے ہوتی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے بعد یہ ہے کہ 10 سے 20% لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر یہ پریڈکشن اثر انداز نہیں ہوتی یا پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، تو پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اگر پرسنل ذائچے کی طرف آنا ہے چاہیں تو ضرور آ جائیں، تاکہ جو ہے وہ ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں آپ کے پرسنل ذائچے کے حوالے سے۔ نمبر ہمارا اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں، واٹس ایپ میسیجز سے کر لیں، ہم آپ کو جو ہے وہ یقیناً گائیڈ کریں گے۔ جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پوش کر دیں، تاکہ نوٹیفیکیشن جب ہمارے آپ تک پہنچتے رہیں گے تو ہمارا آپ کا رابطہ بحال اور استوار رہے گا۔ اور جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو جتنا زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینلز، یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے رہی ہیں تو پھر اس کو اپنی ذات تک محدود مت کریں، اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں میں، اپنے سوشل میڈیا کے سارے کانٹیکٹس میں، اپنے واٹس ایپ کے سارے گروپس میں اس کو ضرور شیئر کریں۔ اس چینل کا لنک شیئر کریں، ان ویڈیوز کا لنک شیئر کریں، تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی لوگوں تک بھی پہنچتا رہے۔ اور ہماری دعائیں ناظرین آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، آپ سدا خوش رہیں، آپ سدا آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔